بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور ان کے ذریعے ہم پر بے شمار خاص کرم نازل فرمائے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس امت پر بے شمار رحمتیں ہیں، اور سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے، ایسا کلام جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ ہمیں کامیاب بنانے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا جو تمام کلاموں کا جامع ہے اور جس میں ہر چیز کو بیان فرما دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کے خیالات اور ہر چیز کا ذکر اس کلام پاک میں موجود ہے، اور کوئی بھی انسانی سوچ یا خیال اس کتاب اللہ کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی قوت عطا کی ہے کہ یہ کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ یہ مومنین کے لیے باعث رحمت، سکون اور اطمینان کا سبب ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ کچھ صحابی سفر سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی بے حد بیمار شخص کو شفا یاب کر دیا تھا، اور اس کے عوض انہوں نے چند بکریاں بھی لی تھی۔ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو شفا یاب بھی کرتا ہے، یہ دنیا میں اور آخرت میں بھی انسان کا حامی رہے گا اور انسان کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ آج ہم ایک مخصوص سورہ قرآن پاک کی ایک مخصوص سورہ کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے سورہ ملک۔ چنانچہ یہ سورہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور اس سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ ملک پڑھنے والا ہو اور اس کے پاس عذاب کے فرشتے آئیں تو یہ انہیں روک دیتی ہے، اگر وہ کسی اور طرف سے آنا چاہے تو یہ پھر وہاں سے بھی روک کر حائل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ان کے پاس نہ آؤ کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرنا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم تو اس کے حق میں حکم لے کر آئے ہیں جس کا یہ کلام ہے۔ یہ سن کر سورۃ ملک کہتی ہے، ٹھہرو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس کے پاس نہ آنا۔ پھر یہ سورۃ ملک اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے جھگڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتی ہے اور پڑھنے والے سے کہتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہوئی، تم گھبرائے تو نہیں؟ پھر وہ بچھونا بچھاتی ہے، تکیہ لگاتی ہے اور فرشتہ اللہ کے حکم سے واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا باعث ہے، شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور قبر کے عذاب سے حفاظت کا سبب بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں رکھا جائے گا تو عذاب اس کے پاس آئے گا، لیکن سورہ ملک آ کر اس کی دفاع میں کھڑی ہو جائے گی۔
اور کہے گی اے میرے رب یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، بس تو اسے عذاب نہ دے، چنانچہ یہ عذاب کو دفع کر دے گی۔ یہ سورہ قبر کی فرشتوں کے سوالات کے وقت اپنے قاری کا دفع کرے گی اور اسے کامیاب کروا دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی شفاعت کرے گی، یہ سورہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی سفارش کرے گی اور قیامت کے دن اپنے قاری کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروا دے گی۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا تو سورہ ملک جنت سے اس کے لیے ریشمی لباس، اعلیٰ درجے کے بچھونے اور خوشبوئیں لے کر آئے گی اور کہے گی یہ میرا ساتھی تھا جو مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ روایات اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ ملک اپنے قاری کے لیے جنت کے آرام و آسائش کو بندوبست بھی کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ اس کے لیے فرشتوں کے سامنے سفارش کرے گی اور کہے گی یا اللہ اگر اس کی مغفرت نہیں کرنی تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ حدیث اس سورہ کی روزانہ تلاوت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور یہ عمل قیامت کے دن جنت میں داخلے کا باعث بن جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اس طرح جھگڑا کرے گی جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے لیے لڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ یہ روایت اس سورہ کی شفاعت اور سفارش کی قوت رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب سورہ ملک کی برکت سے کسی شخص کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورت اس کے لیے جنت کے درختوں سے ریشمی لباس لائے گی جو نورانی ہوگا اور وہ اس شخص کو پہنایا جائے گا۔ یہ لباس جنتی ملبوسات میں سب سے عمدہ ہوگا اور جنت کے فرشتے اس شخص کا استقبال کریں گے۔ یہ لباس سورہ ملک کی محبت اور اس کی روزانہ تلاوت کا انعام ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سورہ قبر میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسے اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے پیشانی میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد رکھا۔ پھر وہ اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے لب مبارک میں تجھ پر قربان کہ تو محبت سے میری تلاوت کرتا رہا۔ پھر وہ اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے تجھے مبارک ہو، میں تجھ پر قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور یہ دنیا میں بھی فائدے کا باعث ہوگا۔ اگر آپ روزانہ رات کو قرآن پاک پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کے دل کو سکون، اطمینان بھی رہے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور تکالیف کی حفاظت کرے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے برکات سے فائدہ اٹھا سکیں اور قیامت کے دن اللہ کی مغفرت اور جنت کی خوشبو پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔